بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور انہوں نے کہا یا یہ یہود نصارہ کہتے ہیں کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارہ یا نصرانی تہتدو تم ہدایت پاؤ گے۔ تفسیر در منصور میں بحوالے ابن اسحاق وابن جریر وغیرہما نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے کہ قال ابن سریہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والہدى الا ما نحن علیہ فاتبعنا یا محمد تہتد وقالت النصارى مثل ذلك۔ عبداللہ ابن سریہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہدایت وہ ہے، ہدایت صرف وہی ہے جس پر ہم ہے، لہذا ہمارا اتباع کرو تہتد ہدایت پاؤ گے۔ اور اسی طرح نصارہ نے بھی کہا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، ملت ابراہیم کی اتباع کرو، حنیفہ جو پوری طرح حق ہی کی طرف ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہودیوں نصرانیوں تم ہدایت پر نہیں ہو، تم اپنے اپنے دین کو چھوڑو، ملت ابراہیمی کو اختیار کرو۔ ملت ابراہیمی ملت حنیفی ہے، اور حنیفہ کا معنی ہے المیل عن الضلال الی الاستقامہ، گمراہی سے ہٹے ہوئے دین پر استقامت اختیار کرو۔ دین حق، دین اسلام ملت ابراہیمی حنیفی ہے، جس میں توحید بھی ہے، حق پر استقامت بھی ہے، قربانی بھی ہے، ایثار اور اخلاص بھی ہے۔ اور ملت ابراہیمی میں شرک نہیں ہے۔ یہودیوں نصرانیوں اور مشرکین مکہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے متبع سمجھتے ہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، تم کیوں شرک میں مبتلا ہو؟ لہذا اگر ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کا دعوے دار ہو تو توحید پر اقراری اور شرک کا انکاری بن جاؤ۔ اور جب ہم تمہارے مسلمہ بزرگوں کو مانتے ہیں
ان کا احترام کرتے ہیں، بلکہ آج کے دور کی اصطلاح میں وسیع النظر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تمام انبیاء علیہم السلام کو مانتے ہیں، تمام فرشتوں اور کتابوں کو مانتے ہیں، تو آج 21ویں صدی کے دور میں تم مسلمانوں پر تنگ نظری کا الزام لگا رہے ہو، اور اس پر مستضاد یہ کہ ہمارے شاعر اور بزرگوں کی مخالفت، بے حرمتی اور توہین بھی کرتے ہو، خاکی بھی بنا رہے ہو۔ عالم انسانیت کی وحدت کا نقطہ یہ ہے کہ قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، وما انزل، اور جو اتارا گیا ہے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، سیدنا یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اس کی اولاد پر۔ اسباط سبت کی جمع ہے، اور اس سے اس آیت میں مراد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سب تو نبی نہیں تھے، لیکن ایک بڑی تعداد اللہ کی طرف سے انبیاء مبعوث ہوئے تھے، اور نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد سب حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کا فرزند ارجمند ہے۔ بہرحال تمام انبیاء علیہم السلام مقدس اور قابل احترام ہے۔ کوئی مسلمان کسی بھی نبی کی بے حرمتی اور توہین کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو و عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دی گئی ہے، عطا کی گئی دیگر انبیاء کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ بہرحال بحیثیت مسلمان جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ پھر ہم تمام انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، تمام مقدسات کو مانتے ہیں، اور پھر آپ لوگ بھی ایسا کریں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان چیزوں پر جس پر آپ نے ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر وہ ضد پر ہے، وہ عناد اور حسد پہ مبتلا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے اللہ تیری طرف سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہودی یہودیت کو، نصرانی نصرانیت کو ہدایت کا معیار سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کامیابی، کامرانی، ہدایت کا معیار بتلا دیا کہ ہدایت کا اصل معیار کیا ہے؟
اللہ کے احکامات اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی پیروی کرنا۔ اور آیت مذکورہ میں تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تعلیم ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، پورے امت مسلمہ کو، کہ یہود نصارہ مشرکین اگر ایسا ایمان نہیں لاتے جیسا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایمان ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان ہے، امت مسلمہ کا اجماع عقیدہ اور ایمان ہے، ایمان پر کمپرومائز نہیں ہوتی، سمجھ لے کہ یہ لوگ حسد، عناد اور بغض کے مرض میں مبتلا ہے، ان لوگوں کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس تیری طرف سے اللہ کافی شافی ہے۔ دشمنان دین اسلام کی مخالفت اور عداوت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے، مدد اور نصرت کا وعدہ ہے، اور مسلمانوں کو تسلی ہے کہ دشمنان اسلام کہ شدید مخالفت کی پرواہ مت کیجیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ اور دوسری بات آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان معیاری تھا، اللہ کی نزدیک مقبول ایمان تھا، اور وہ صحابہ ہدایت یافتہ تھے، اور تب اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔